آج کل مسجد میں یہاں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں اور بھی مسجدوں میں یہ چکر چل رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ مسجدوں میں لے کر آ رہے ہیں. بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آ رہے ہیں اور وہ اتنی چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں کہ انہیں نہ پاکی ناپاکی کا پتہ ہے, نہ انہیں مسجد کے آداب کا پتہ ہے, نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ میں اگر مسجد میں شور شرابہ کروں گا یا ادھر ادھر بھاگوں گا تو اس سے دوسری نمازیوں کی نماز پر کیا اثر ہوگا. اس طرح کے حالات بڑے تسلسل کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. اور اس میں آیت, بیٹا سنو بات کو غور سے دیکھیں, یہ ہوتا ہے مسئلہ. تو بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں. اس سلسلے میں فقہاء نے مختلف احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کی کئی صورتیں لکھی ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 2 صورتیں ذکر کر ان 2 صورتوں کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ اس کے مطابق آپ عمل کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنے ناسمجھ اور کم عمر بچوں کو مسجد میں لے کر آنا, میرے جملے غور سے سنیں, یہ جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں تاکہ بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا. میں جو کہہ رہا ہوں ہوش حواس سے کہہ رہا ہوں اور آن دی ریکارڈ. جو بچے اتنے ناسمجھ ہوں اور اتنی کم عمر کے ہوں کہ انہیں پاکی ناپاکی کا پتہ نہ ہو, مسجد کے ادب اور احترام سے وہ ناواقف ہوں, انہیں اس کا شعور نہ ہو, ایسے بچوں کو مسجد میں لانا قطعاً جائز نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بچوں کو لانا مسجد میں جائز نہیں ہے کہ جن کو یہی نہ پتا ہو کہ کیا مسجد, وہ تو بیچارے بچے من کے سچے, وہ پیشاب کر دیں, ادھر ادھر بھاگیں تو یہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اس عمر کے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور حدیث سے یہ ثابت ہے. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی مسجدوں کو پاگلوں سے اور چھوٹے بچوں سے پاک رکھو. میں زیادہ تفصیلات ذکر نہیں کر رہا وقت کی کمی کی وجہ سے. نمبر 2, دوسری صورت, جو بچے قریب البلوغ ہوں, جو بچے قریب البلوغ ہوں, مراہق جس کو کہا جاتا ہے, بالغ ہونے کے قریب ہوں, ان کو مسجد میں لانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان کی مسجد میں آنے جانے کی عادت پڑے. جن کو اتنا شعور ہو کہ مسجد میں کیا کرتے ہیں جا کر, یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, وہاں شور شرابہ, اور اس میں سب سے بڑا کردار والدین کا بھی ہوتا ہے جو بچوں کو سکھاتے اور سمجھاتے ہیں کہ بیٹا وہاں جا کے بھاگنا دوڑنا نہیں ہے, وہاں شور شرابہ نہیں کرنا ہے, وہاں ایک جگہ آرام سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی. اس میں اصل رول جو ہے وہ والدین کا ہوتا ہے. تو جو بچے قریب البلوغ ہو ان کو مسجد میں لانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ مسجد کے ماحول سے وہ واقف ہو اور نماز کی آنے جانے کی ان کی ابھی سے عادت پڑے, وہ یوز ٹو ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں خدا نہ خواستہ آپ مسجد میں لاؤ کہ کہاں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. یہ بچے اس عمر کے گڑبڑ نہیں کرتے, یہ مسجد کو مسجد کا ادب اور احترام کے ساتھ وہ نماز کو مکمل کرتے ہیں. ہاں ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ٹینشن نہیں ہے, وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی حدیث سے, مختلف احادیث سے ثابت ہے جس کی تفصیل کا اس وقت نہیں. تیسری صورت, جو بچے قریب البلوغ تو نہیں ہیں, قریب البلوغ تو نہیں ہیں, لیکن ان سے مسجد کے تلویث کا, یہ فقہ میں ایک لفظ آتا ہے, مسجد کے تلویث ہونے کا اندیشہ نہ ہو. کیا ہمارا کہ مسجد میں وہ گندگی نہ پھیلائیں, مسجد میں پیشاب پخانہ نہ کریں, مسجد کو آلودہ نہ کریں, وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مسجد جو ہے وہ ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی. تو ایسے بچوں کو بھی مسجد میں لانا چاہیے اور لا کر اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے, اور والدین کو, والد کو اپنے ساتھ ان کو کھڑا کر کر نماز میں رکھنا چاہیے تاکہ پیچھے جائیں گے تو وہ شور شرابے کریں گے. اور بہتر یہ ہے کہ ایسے والد اپنے بچوں کو اپنے ساتھ صف کے آخر میں کھڑا کریں, صف کے آخر میں کھڑا کریں, اپنے ساتھ کھڑا کریں. اس لیے کہ اگر پیچھے چھوڑ دیا تو یہ شور شرابہ کریں گے, ادھر ادھر بھاگیں گے, دوسرے لوگوں کی نمازیں خراب ہوں گی. اس لیے ان بچوں کو اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کرنا چاہیے. اچھا جی, 7 سال کی عمر اگر کسی بچے کی ہے, اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اگر والدین اس کی تربیت کر دیں اور والدین صحیح طریقے سے سمجھا دیں
تو بچے عام طور پر بات کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور مسجد کے تقدس کا خیال بھی کرتے ہیں. اگرچہ وہ باتیں نہیں ہوتی جو ایک بڑے آدمی کے اندر ہوتی ہیں, وہ نماز میں ادھر ادھر بھی دیکھیں گے, شرارتیں بھی کریں گے, لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے بچوں کو جھڑکے مت, ہم ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں, ان کو ڈرائے دھمکائے نہیں, پیار اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا مسجد. اور میرا جو تجربہ ہے, میرا تجربہ یہ کہ جتنا آپ پیار سے سمجھائیں گے انشاءاللہ اتنی آپ کی بات مؤثر ہوگی. اور خاص طور پر جو بڑے بوڑھے ہیں یہ سمجھ لیں, ایک جو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو یہ ری ایکشن دکھاتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے. جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ میں نے سمجھا دیا, اپنے آپ کو کنٹرول کریں. لڑنا ہے تو گھر میں جا کر لڑیں, یہ غصہ بچوں کے اوپر نہ دکھائیں. اس لیے بچوں کے ساتھ پیار سے, محبت سے, شفقت سے ہمیں پیش آنا چاہیے تاکہ وہ مسجد سے دل برداشتہ نہ ہو. ہاں غلط کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, ان کو سمجھا دیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرو, بری بات ہوتی ہے, لیکن غصے کا مظاہرہ نہ کریں. بہرحال تو خلاصہ یہ نکلا کہ اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آنا جو مسجد میں گندگی پھیلائیں یا مسجد کے وقار اور تقدس, اور یہ مسجد شاعر اللہ میں سے ہے, اس کے تقدس کو پامال کریں, اور ان کو یہی نہ پتا ہو کہ ہگنا موترا کب ہے کب نہیں ہے. اور اب عام طور پر اب مسجدوں میں اس طرح کے بچے لوگ لے کر آتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ پیشاب کر دیا. اب آپ کو پتا ہے کہ 20 قسم کی قالین ہیں, اللہ نہ کرے کسی نے پیشاب کر دیا تو اس کو دھونا ایک مستقل مسئلہ ہے. تو اس لیے ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اتنے بچے ہوں کہ جو سمجھدار قسم کے ہوں, ٹھیک ہے اتنی سمجھ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, لیکن ان کو اپنے ساتھ لائیں, نمازیں اپنے ساتھ کھڑا کریں, درمیان میں نہیں کھڑا کریں. میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ صفوں کے کنارے پر کھڑے ہو جائیں, کنارے پر کھڑے ہو کر بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اپنے ساتھ جب کھڑا کریں گے تو وہ نماز پڑھنا بھی سیکھے گا, اپنے والد کو بھی دیکھے گا, اور آہستہ 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 انشاءاللہ صحیح طریقے سے مسجد کا ادب اور احترام بھی اس کے ذہنوں میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی مزید اگر کوئی اس سلسلے میں کوئی پوچھنا چاہتا ہے, کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے, تو میں حاضر ہوں, نماز کے بعد مجھ سے پھر رابطہ کر لیں. لیکن جو بات ہے, خلاصہ ہے, وہ سارا کا سارا میں نے آپ کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر